Assalamu alaikum. This is Ishan Ali Shakir, your English teacher. Today we are going to discuss lesson number 14, Overcoat by Ghulam Abbas. اصل میں یہ ایک افسانہ ہے اور جیسے کہ اندرون لاہور کا ایک اس میں ایک دکھایا گیا ہے پس منظر اس کا اس طرح کا ہے. وہاں پر جو جگہیں یہاں پر جو ڈسکس ہوئی ہیں وہ بھی وہاں کی ہیں, جیسے مال روڈ ہے, پھر چیرنگ کراس ہے, ٹیوس روڈ ہے. اور پہلے لیٹس ٹاک اباؤٹ دی آتھر آف دس ناول فکشن. دس از آلسو فکشن. یہ اصل میں کیا ہے کہ ایک فکشن بھی ہے, افسانہ ہے. تو غلام عباس کے بارے میں تھوڑا سا ذرا اگر آپ دیکھیں تو یہ واز بورن ان 1909. ہی گاٹ ایسوسیٹڈ ود ریڈیو اینڈ ورکڈ فار BBC ان لنڈن فار سیورل ایئرس. کئی سال انہوں نے BBC لندن کے لیے بھی کام کیا ہے. اور اس کے بعد ہی ارنڈ لاسٹنگ ریپوٹیشن ایز اے شارٹ سٹوری رائٹر. ایک شارٹ سٹوری رائٹر کے طور پہ انہوں نے کافی نہ ختم ہونے والا, ایک ہمیشہ رہنے والا ایک امپریشن, ایک تاثر وہ بھی حاصل کیا ہے. اینڈ ہی ڈائیڈ ان 1982 ڈیو ٹو ہارٹ اٹیک. ہارٹ اٹیک کی وجہ سے, ہارٹ فیلئر کی وجہ سے ان کی جو ہے وہ پھر ڈیتھ ہوتی ہے. یہ آج ہم اوور کوٹ جو افسانہ ہے اس کو ایکسپلین کریں گے. پہلے میں ذرا آپ کو اس کی سمری بتاؤں گا, پھر اس کے بعد ہم تھوڑا سا اس کو لے کر چلیں گے آگے. اصل میں ایک نوجوان ہے, یہ اس کی کہانی ہے, ایک اس کے حوالے سے مطلب ایک دکھائی گئی ہے کہ اسٹوری کے. میں اکثر اس کا آغاز ایک شعر سے کرتا ہوتا ہوں کہ غم کو ڈھانپا ہے نشاط لباس میں, دنیا سمجھ رہی ہے بہت شاد ماں ہوں میں. اصل میں ایک انسان, سوسائٹی ہے نا, سوسائٹی اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے کہ جو زیادہ ویل گرومڈ ہوگا, ویل آف ہوگا, سوسائٹی اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے. ہم پرائورٹی بھی اسی کو ہی دیتے ہیں. یہاں پر اگر ہم ایز اے ہیومن بینگ بات کریں تو ایز اے ہیومن بینگ یہاں آج کل کا جو دور ہے, اور اس وقت بھی جب یہ افسانہ لکھا گیا تو انسان کی اتنی زیادہ ویلیو نہیں تھی جتنی اس کے تن پہ پڑے ہوئے کپڑوں کی ہے, اور اس کی جیب میں پڑے ہوئے پیسوں کی ہے. یعنی کہ پیٹ میں لقمے کتنے, نوالے کتنے, یہ کوئی نہیں دیکھتا. کسی نے کھانا کھایا یہ کوئی نہیں دیکھتا. ہاں اس کی تراش خراش کیسی ہے, ٹھیک ہے, وہ پرسن اس کی ارننگ اچھی ہے نہیں ہے, ٹھیک ہے, وہ کیسا ہے, اس چیز کو زیادہ نوٹیفائی کیا جاتا ہے. تو ان ساری چیزوں کو غلام عباس نے کافی مائنیوٹلی آبزرو کیا اور ایک اوور کوٹ کی سینس میں ایک نوجوان کی کہانی یہاں پر جو ہے وہ بتائیے. ہم اب ذرا اس کو ڈسکس کرتے ہیں. اپنی بکس نکال لیں اور کم دا پیج نمبر 87. میرے پاس 87 ہے. اوور کوٹ بالکل سٹارٹنگ مطلب اس کی ایک لائن ہے, وہاں سے ہم سٹارٹ کر رہے ہیں. ون ایوننگ, ایک شام, ان جنوری کی ایک شام, اے ویل گرومڈ ینگ مین, ویل گرومڈ خوش پوش, اچھی طرح تیار ہوا ہوا, خوش پوش مین ہیونگ واکڈ اپ ڈیوس روڈ ٹو دا مال روڈ ٹو چیرنگ کراس. تو جنوری کی ایک شام ایک خوش پوش نوجوان ٹیوس روڈ سے چل کر مال روڈ پر آیا اور وہاں سے چیرنگ کراس کا رخ کیا. ہز ہیئر واز سلیک, اس کے بال ملائم تھے, سلیک ملائم, اینڈ شائننگ اور چمک رہے تھے. اینڈ ہی وور سائڈ بنز, سائڈ بنز ہوتا ہے کلمے, ٹھیک ہے, ہی وور سائڈ بنز, اور اس کی لمبی لمبی کلمیں تھیں, اس کے دونوں جانب کلمیں تھیں. ہز تھن ماؤسٹیج, ماؤسٹیج مونچھیں, اس کی پتلی مونچھیں. سیم ٹو ہیو بین ڈران, ایسے لگتا تھا جیسے کہ بنائی گئی ہیں. ود اے پینسل, ایک پینسل کے ساتھ. وہ باریک باریک مونچھیں تھیں اس کی, بالکل تو بھاری ہوتی ہیں, باریک باریک پتلی سی, تو اس کی مونچھیں اس طرح لگ رہا تھا جیسے کہ پینسل سے بنائی گئی ہیں. ہی ہیڈ پٹ آن اے براؤن اوور کوٹ, پٹ آن وہ پہنے ہوئے تھا, اے براؤن اوور کوٹ, ایک بھورے رنگ کا, خاکی رنگ کا اوور کوٹ. اوور کوٹ وہ گھٹنوں سے نیچے تک جو اوور کوٹ کمپلیٹ. ود اے کریم کلرڈ ہاف اوپنڈ روز, ہاف اوپنڈ روز کا مطلب ادھ کھلا ہوا, کریم کلرڈ شربتی رنگ کا گلاب کا پھول. ان اس بٹن ہول, اس کے کاج میں اٹکا ہوا تھا. کاج جب بٹن وغیرہ بند کرتے ہیں اس کو کاج بولتے ہیں. تو اس کے کاج میں ایک ادھ کھلا ہوا شربتی رنگ کا گلاب کا پھول اٹکا ہوا تھا یا ٹکا ہوا تھا. اس نے یوں, وہ یعنی اوور کوٹ کے اس نے ایک طرف یوں اس طرح بند ہوتا ہے نا, ایک طرف اس نے یوں اس طرح اس کو لگایا ہوا تھا. اینڈ اے گرین فلیٹ ہیٹ, اور ایک سبز چپٹی ہیٹ یا فلیٹ ہیٹ وہ پہنے ہوئے تھے. وچ ہی وور ایٹ اے ریکش اینگل, ریکش اینگل ترچھے انداز میں, جسے وہ ٹیڑھے انداز میں یا ترچھے انداز میں پہنے ہوئے تھے. اے وائٹ سلک اسکارف, ایک سفید ریشمی گلو بند
اسکارف گلوبند ہوتا ہے، وہ مفلر جسے آپ کہہ لیں پراپر اتنا جیسے. ایک سفید ریشمی گلوبند واز ناٹڈ ایٹ ہز نیک، ناٹڈ اس کی گردن کے گرد لپٹا ہوا تھا. ایک سفید ریشمی گلوبند اس کی گردن کے گرد لپٹا ہوا تھا. ون آف ہز ہینڈس واز سلپڈ انٹو اے پاکٹ آف ہز اوور کوٹ، اس کا ایک ہاتھ اس کے اوور کوٹ کی جیب میں تھا. وائل ان دی ادر، جبکہ دوسرے ہاتھ میں ہی ہیلڈ اے شارٹ پالشڈ کین، شارٹ چھوٹی، ایک چھوٹی پالشڈ کین. پالشڈ ہوتا ہے چمکدار، کین ہوتا ہے بید کی چھڑی، بید لکڑی ہے. جبکہ دوسرے ہاتھ میں وہ ایک چھوٹی چمکدار بید کی چھڑی پکڑے ہوئے تھا. وچ ایوری ناؤ اینڈ دین جسے کبھی کبھار ہی ٹورلڈ وہ گھماتا تھا، اسپینٹ روٹیٹڈ جانٹلی میریلی ہیپیلی خوشی سے، جسے وہ کبھی کبھار خوشی سے گھماتا تھا. نیک ہاتھ اس کا اوور کوٹ کی جیب میں، جبکہ دوسرے ہاتھ میں اس نے چھوٹی چمکدار بید کی چھڑی پکڑی ہوئی تھی جسے وہ کبھی کبھار موج مستی میں یا خوشی سے وہ گھماتا تھا. اٹ واز اے سیٹرڈے ایوننگ ان مڈ ونٹر، یہ درمیانے موسم سرما کی ہفتے کی شام تھی. شارپ آئسی گسٹ، تیز شارپ تیز آئسی گسٹ برفانی جھونکے، آف ونڈ ہوا کے، کہ تیز ہوا کے تیز برفانی جھونکے. جیسے آج کل سردیاں ہیں دسمبر میں جنوری میں موسٹلی، ٹھیک ہے، سخت سردی جب پڑتی ہے تو ہوا ایسے جب چلتی ہے نا تو یوں لگتا ہے جیسے کہ برف جو ہے وہ آ کے یوں لگ رہی ہے. ٹھیک ہے، اسٹرک لائک اسٹیل، اسٹیل فولاد کی طرح. کہتے ہیں کہ ہوا کے تیز برفانی جھونکے فولاد کی طرح لگتے تھے. بٹ دا ینگ مین سیم ٹو بی امیون ٹو دیم، امیون کو ہوتا ہے اثر نہ ہونا، لیکن نوجوان پہ ان کا کچھ اثر نہ ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا، آرام سے جا رہا تھا. سو چنانچہ while the others were walking briskly rapidly quickly، تیزی سے، جبکہ دوسرے لوگ تیزی سے چل رہے تھے to keep warm، گرم رہنے کے لیے. جلدی بھاگتے ہیں یا تیز چلتے ہیں، بلڈ کی سرکولیشن زیادہ ہوتی ہے، باڈی نارمل ٹمپریچر جو ہے وہ ہو جاتا ہے، گرم ہو جاتی ہے. کہتا ہے کہ جبکہ دوسرے اپنے آپ کو گرم رکھنے کے لیے تیزی سے چل رہے تھے. he was ambling along obviously، ambling مزے سے چل رہا تھا، along obviously واضح طور پر، enjoying his promenade اپنی چہل قدمی سے لطف اندوز ہوتا ہوا. promenade چہل قدمی in the bitter cold، سخت سردی میں. کہتے جبکہ وہ سخت سردی میں واضح طور پر اپنی چہل قدمی سے لطف اندوز ہوتے ہوئے آرام آرام سے چل رہا تھا. he looked such a dandy، خوش پوش، بنا ٹھنا، بانکا، البیلا، سجیلا. he looked such a dandy، وہ اتنا خوش پوش لگتا تھا. that ٹانگا والاس، کہ تانگے والے، on catching sight of him، اس پر نظر پڑتے ہی، کیچ سائٹ ہوتا ہے نظر پڑنا. کہتا ہے وہ اتنا خوش پوش لگتا تھا تاکہ تانگے والے اس پر نظر پڑتے ہی، even from a distance، حتیٰ کہ ایک فاصلے سے، wiped up their horses، وہ اپنے گھوڑوں کو چابک مارتے تھے. اینڈ ریس ٹورڈز دم، اور تیزی سے اس کی طرف جاتے تھے کہ یہ کوئی امیر ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو بٹھائیں گے، اچھے پیسے مل جائیں گے. ود اے ویو آف اسٹک، اپنی چھڑی کے اشارے سے، ویو ہوتا ہے اشارے سے. ہی ٹرنڈ دیم اوے، وہ انہیں دور بھگا دیتا تھا، انہیں دور کر دیتا تھا، چھڑی کا اشارہ کرتا رہا، میں نے نہیں جانا. A taxi also drew near him، ایک ٹیکسی بھی اس کے قریب آ کر رکی. drew near him، اس کے قریب آ کر رکی. and the driver looked at him inquiringly، بچوں انکوائرنگلی سوالیہ نظروں سے، اور ڈرائیور نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا. اکثر ہوتا ہے ایسا، ہم باہر جا رہے ہوں، کہیں کھڑے ہوں سڑک پر، کہیں جانا ہو، ڈرائیور یوں دیکھتے ہیں سوالیہ نظروں سے. تو انکوائرنگلی. he too was turned off، اسے بھی واپس کر دیا گیا. this time، اس بار with a no thank you، نہیں آپ کا شکریہ کے ساتھ. بس ٹیکسی جب آ کے رکی تو اس نے چھڑی کو نہیں گھمایا، بلکہ اس نے خود کہا نہیں آپ کا شکریہ، no thank you. As the evening advanced، جیسے جیسے شام بڑھتی گئی، the cold became more intense، سردی کی شدت میں مزید اضافہ ہوتا گیا، اور سردی کی شدت اور بڑھتی گئی. It was a cold، یہ سردی ہی تھی، that induced people، اس نے لوگوں کو اکسایا، to seek comfort in pleasure، comfort سکون، seek تلاش کرنے کے لیے، in pleasure خوشی میں. یہ سردی تھی جس نے لوگوں کو خوشی میں
سکون تلاش کرنے کے لیے اکسایا کہ وہ اپنے آپ کو ریلیکس کر سکے، کہیں باہر جائیں، قہوہ خانوں میں بیٹھیں، کیفیٹیریاز میں جائیں، اسنیک بارز میں جائیں، ہوٹلز میں جائیں۔ ایٹ سچ ٹائمز، ایسے موقعوں پر اٹ واز ناٹ اونلی دا پروفلیگیٹ آزاد منش، آوارہ مزاج کے لوگ، تو ایسے موقعوں پر صرف آزاد منش ہی نہیں تھے، ہو رینجڈ ابراڈ، جو گھروں سے جو باہر نکل آئے تھے، ٹھیک ہے جی، بٹ ایون دوز، بلکہ وہ لوگ بھی تھے who were usually content to live with their loneliness، بلکہ وہ لوگ بھی تھے who were content کا مطلب ہوتا ہے جو مطمئن تھے، to live with their loneliness، اپنی تنہائیوں کے ساتھ رہنے پر، بلکہ وہ لوگ بھی تھے جو اپنی تنہائیوں کے ساتھ رہنے پر مطمئن تھے، یعنی تنہا ہوتا ہے بندہ، وہ گھر میں ہوتا ہے یا اپنے فیملی کے ساتھ ہوتا ہے، گھر میں رہنے والے لوگ، وہ بھی باہر نکل آئے تھے، صرف آزاد گھومنے والے نہیں تھے، اور بھی تھے۔ emerged from their hideouts to join the gaiety of the streets، emerged نکل آئے تھے، باہر آ گئے تھے، ٹھیک ہے، from their hideouts، اپنے گھروں سے، پناہ گاہوں سے، to join the gaiety of the streets، گلیوں کی رونقوں میں شامل ہونے کے لیے، گیٹی رونق، ٹھیک ہے، بلکہ وہ بھی گلیوں کی رونق میں شامل ہونے کے لیے اپنے گھروں سے نکل آئے تھے۔ اینڈ سو پیپل کنورجڈ آن دا مال، کنورجڈ کا مطلب اکٹھے ہو گئے، اور اس طرح لوگ مال روڈ پر اکٹھے ہو گئے، where they amused themselves among the variety of hotels، جہاں انہوں نے اپنے آپ کو مختلف قسم کے ہوٹلوں، ریستورانوں، کیفیز، قہوہ خانوں اینڈ اسنیک بارز، اور اسنیک باروں میں بہلایا، ایچ اکارڈنگ ٹو ہز مینس، ہر ایک نے اپنی حیثیت کے مطابق اپنے آپ کو بہلایا۔ Those who could not afford the pleasures inside، اب وہ جو اندر والی خوشیوں کی استطاعت نہیں رکھتے تھے، یعنی ان کے پاس پیسے نہیں تھے، وہ ہوٹل میں اندر جا کے نہیں بیٹھ سکتے، were content to gaze at the colored lights and brilliant advertisements outside، وہ باہر رنگ برنگی روشنیوں، colored lights، رنگ برنگی روشنیوں and brilliant advertisements، اور رنگ برنگے اشتہارات یا شاندار اشتہارات کو دیکھ کر خوش تھے، مطمئن تھے، کنٹینٹ، مطمئن تھے، انہوں نے کہا چلو باہر یہ جو لائٹنگ ہے اس کو دیکھ۔ اپ اینڈ ڈاؤن دا مین روڈ، بڑی سڑک پر، آگے پیچھے، دیر واز این ان اینڈنگ اسٹریمس، ان اینڈنگ اسٹریمس کا مطلب ہوتا ہے کبھی نہ ختم ہونے والا ایک سلسلہ تھا، آف کارز، کاروں کا، بسز، بسوں کا، ٹانگاز، ٹانگوں کا، اینڈ بائی سائیکلس، اور بائی سائیکلوں کا، وائل دا پیمنٹ تھرونگ ود پیڈسٹرینس، تھرونگ کا مطلب ہوتا ہے بھرا ہوا، جبکہ فٹ پاتھ پیدل چلنے والوں سے بھرا ہوا تھا، پیڈسٹرینس پیدل چلنے والے۔ دا ینگ مین سیٹڈ آن دا سیمنٹ بینچ، نوجوان سیمنٹ کے بینچ پہ بیٹھا ہوا، واز واچنگ ود انٹرسٹ، دلچسپی سے دیکھ رہا تھا، دا پیپل پاسنگ آن دا پیومنٹ بفور ہم، اپنے فٹ پاتھ پر اپنے سامنے سے گزرتے ہوئے لوگوں کو، تو نوجوان سیمنٹ کی بینچ پر بیٹھ کر اپنے سامنے سے گزرتے ہوئے، فٹ پاتھ پر اپنے سامنے سے گزرتے ہوئے لوگوں کو انتہائی دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ موسٹ آف دیم ور ویئرنگ اوور کوٹس، ان میں سے زیادہ تر لوگ اوور کوٹ پہنے ہوئے تھے، ویچ ور آف ایوری کائنڈ، فرام دی ایسٹراخان ٹو دا رف ملٹری خاکی، ایسٹراخان روس میں بھیڑیں پائی جاتی ہیں، ان کی اون سے بنا ہوا ایسٹراخان مطلب کہلاتا ہے، جو رف ملٹری خاکی، کھردرے فوجی خاکی کا اوور کوٹ تک ہر قسم کے تھے، واز آف ایوری کائنڈ، ہر قسم کے تھے، تو ان میں سے زیادہ تر لوگ اوور کوٹ پہنے ہوئے تھے، جو پھر ہم یہ اسرا خان پر آئیں گے، جو اسرا خان سے لے کر کھردرے، پھر آگے چلیں گے، کھردرے فوجی خاکی اوور کوٹ تک ہر قسم کے تھے، ایوری کائنڈ جو واز آف ایوری کائنڈ، یہ ٹرانسلیشن اینڈ پہ ہوگی، ہر قسم کے تھے، سچ ایز آر فاؤنڈ ان لارج بنڈلس ایٹ دا سیکنڈ ہینڈ کلوتھ شاپ، جو لارج بنڈلس، بڑے بڑے گٹھوں کی صورت میں، بنڈلس گٹھوں کی صورت میں، سیکنڈ ہینڈ کلوتھ شاپس، ٹھیک ہے، درمیانے درجے کی، دوسرے درجے کی جو دکانیں ہوتی ہیں، جیسے لنڈا بازار آپ کہہ لیں، ٹھیک ہے، اس وہاں پر بھی مطلب، ٹھیک ہے، تو سیکنڈ ہینڈ کلوتھ شاپ تو دوسرے درجے کی دکانوں پر پائے جاتے ہیں۔ دی اوور کوٹ دا ینگ مین ہمسیلف واز ویئرنگ واز اولڈ، وہ نوجوان اوور کوٹ جو نوجوان خود پہنے ہوئے تھا وہ پرانا تھا، بٹ اٹ واز ویل کٹ، لیکن اس کی سلائی کٹائی اچھی تھی، اینڈ دا مٹیریل واز آف گڈ کوالٹی، اور اس کا مواد اچھی کوالٹی کا تھا، اچھی خصوصیت کا تھا۔ دا لیپلز ور اسٹف، کالرز خوب جمے ہوئے تھے،
اینڈ دا سلیوز ویل کریزڈ، اور آستینوں کی کریزیں خوب نمایاں تھیں. کریز لائک جیسے ایک استری کرتے ہیں تو وہ تہہ لگاتے ہیں، جیسے ہم استری میں پینٹ کو شرٹ کو جیسے تہہ لگاتے ہیں تو کریز بنتی ہے ایک، اور کریزیں خوب نمایاں تھیں، آستینوں کی کریزیں خوب نمایاں تھیں. دا بٹنز ور آف ہارن، سینگوں سے بنے ہوئے بٹن تھے. بگ اینڈ شائنی، بڑے بڑے اور چمکدار، تو سینگوں سے بنے ہوئے بڑے بڑے چمکدار بٹن تھے. دا ینگ مین سیم ٹو بی ویری ہیپی ان اٹ، نوجوان اس میں بڑا خوش نظر آ رہا تھا. اے بوائے سیلنگ پان اینڈ سگریٹس، پان اور سگریٹ بیچنے والا ایک لڑکا. ود اے ٹرے آف ہز ویئرز، ویئرز ہوتا ہے سامان، اپنے سامان کی ٹرے کے ساتھ ایک پان اور سگریٹ بیچنے والا لڑکا، پان اور سگریٹ بیچنے والا ایک لڑکا پاسڈ بائی، قریب سے گزرا. تو یہ اسٹوڈنٹس ٹرانسلیشن یہاں تک ہی ہے، ٹھیک ہے، جو آپ نے کرنی ہے. اس میں اسائنمنٹس کے لیے جو پیراگرافس ہیں وہ آپ ذرا نوٹس کر لیں، ٹھیک ہے، کہ نوٹ کریں کہ وہ کون سے ہیں. آپ نے اس میں پیراگراف نمبر 1 اور پیراگراف نمبر 3 ہی لک سچ اے ڈینڈی، ٹھیک ہے، یہ تھینک یو تک. اور اس کے بعد آپ یہاں پر یہ کریں گے پیراگراف نمبر 4 بھی ساتھ ہی آپ جو ہے وہ کریں گے. یہ 3 پیراگرافس ہو گئے. اب ذرا یہاں پر کوسچن آنسرز میں آئیں. اس کے کوسچن آنسرز جو آپ کریں گے اس میں ہے واٹ واز دا کلر آف دا اوور کوٹ آف دا ینگ مین، نوجوان کے اوور کوٹ کا رنگ کیا تھا. اس کے بعد ہاؤ ڈیڈ ہی لک لائک، وہ کس طرح لگ رہا تھا. اس کے بعد وائی ڈیڈ دا پیپل کم آؤٹ آن دا مال، لوگ مال روڈ پر کیوں نکل آئے تھے. اور ہو ور دا پیپل ویئرنگ سچ ڈریس اینڈ ہیڈ کم آن دا مال، کون سے لوگ تھے مطلب کہ جو اس طرح کے ڈریسز پہنے ہوئے تھے اور وہ مال روڈ پر جمع ہو گئے تھے. جی سینونیمس کو اب ہم دیکھتے ہیں ساتھ. سلیک ملائم، اسموتھ اینڈ گلوسی، آئسی گسٹ بائٹنگ کولڈ، پفس آف ونڈ، ہوا کے تیز جھونکے، کڑک تار جھونکے. ایمبلنگ، موو ود جینٹل گیٹ، یعنی کہ چہل قدمی کرتے، آوارہ خرامی، مزے مزے سے چلنا. پرومیننٹ، پلیئر واک، آرام آرام سے چلنا. ڈینڈی، بنا ٹھنا، فیشنیبل، پروفلیگیٹ. ریکلیسلی ایکسٹراویجنٹ، یعنی کہ وہ فضول خرچ ٹائپ جیسے کہ لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، آزاد منش، ٹھیک ہے، جنہیں کوئی پرواہ ہی نہیں ہے. لیبلس، پارٹ آف ایدر سائڈ آف کوٹ، کالرز جو ہوتے ہیں دونوں طرف. ویل کریزڈ، ویل آئرنڈ، ٹھیک ہے، یعنی کہ اچھی طرح سے استری کیا ہوا. تو اسٹوڈنٹس یہ آج کا تھا ہمارا لیکچر، ٹھیک ہے، اور کوسچن آنسرز ہی آپ نے یہ کرنے ہیں، اور ٹرانسلیشن کے جو پیراگرافس ہیں اسائنمنٹ کے طور پہ میں نے آپ کو بتائے، ان کو آپ اچھے سے دیکھ لیجیے گا، بورڈ پوائنٹ آف ویو سے بہت امپورٹنٹ ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ لیکچر میں ملیں گے. ٹیک گریٹ کیئر. اللہ حافظ.